پیارے طلباء، یادگار اعلیٰ حضرت جامعہ رضویہ منظر اسلام میں تعلیم حاصل کرنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے طلباء، آپ نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے، شہیدان اسلام اور شہیدان کربلا کی بارگاہ میں خراج محبت اور عقیدت پیش کرنے کے لیے روزہ رکھ کر آج 9 اگست 10 محرم الحرام کو خانقاہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں یہ پروگرام رکھا، محفل منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کرم آپ کو عطا فرمائے۔ تو قرآن عظیم فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ان کی زندگیوں کی جو کیفیت ہے اس سے واقف نہیں، اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہوا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بلا شبہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم سانحہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم سب کے لیے اس عظیم سانحے میں بہت سے درس ہیں، بہت سے لیسن ہمارے لیے ہیں، بہت سی ہدایتیں ہیں۔ آپ اس جنگ کا پس منظر دیکھیں۔ جنگ لڑنے کے لیے امام علی مقام نہیں آئے تھے، جنگ لڑنے کے لیے آتے تو اس کی تیاریاں ہوتی۔ 70-72 چند لوگ، اور ان میں بھی بچے، عورتیں، خواتین، تو یہ سب اس طرح جنگ لڑنے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ تو کوفہ والوں نے بلایا کہ بیعت ہم کر چکے اور آپ تشریف لے آئیں، اس کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ لیکن بہرحال یزیدی فوج، ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی فوج، تو اس نے گھیر لیا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، نواسے رسول ہیں۔ دین کے نام پر یزید نے جو گمراہیاں پھیلانا شروع کی تھیں، جو بدعنوانیاں کی تھیں، ان برائیوں کے خلاف آپ نے آواز بلند کی تھی۔ ورنہ اگر دنیاوی معاملہ دیکھا جائے بچوں، تو دنیاوی مفاد اگر پیش نظر ہوتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت بڑی بڑی پیشکش ہوئی تھی، وہ قبول کر لیتے، آرام سے رہتے، جاگیر لے لیتے، ملک کا کوئی حصہ لے لیتے۔ وہ آرام سے دینے کے لیے تیار تھا، سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا، وہ مال و دولت سب کچھ دینے کو تیار تھا۔ لیکن معاملہ یہاں مال و دولت کا نہیں تھا، یہاں معاملہ تھا کہ دین میں، دین کے نام پر جو برائیاں وہ پھیلا رہا تھا اور دین کا حصہ بنا رہا تھا، جن چیزوں کو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو ختم کرنا مقصد تھا۔ ظلم، زیادتی، انیائے، ان کے خلاف آواز بلند کرنا حضرت امام علی مقام کا عظیم مقصد تھا۔ تو اس عظیم مقصد کو پیش نظر ہمیں رکھ کر کے یوم شہادت منانا چاہیے۔ یہی ان کی بارگاہ میں اصل جو ہے وہ خراج عقیدت ہوگا۔ تو بچوں، آپ نے یہ اچھا کیا، اس موقع پر ہمیں امام علی مقام کی یاد کے ساتھ ساتھ ان کے عظیم مقصد کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اور ہمیشہ وہ سامنے رہنا بھی چاہیے۔ اصل میں آج ہماری سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے، چاہے وہ سماجی پروگرام یا محفلیں یا کارکرم ہوں یا پھر دھارمک ہوں، مذہبی ہوں یا مسلکی ہوں،
زیادہ تر ان پروگراموں اور ان محفلوں اور ان جشنوں کا جو مقصد تھا وہ فراموش کر دیا ہے۔ ابھی یہ لے لیجئے کہ ہم امام علی مقام نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑی جانے والی کربلا کے میدان میں وہ عظیم جنگ، جس نے پوری دنیا خاص کر کے عالم اسلام، اسلامک جگت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے ارادے سے گئے ہوں، تو جنگ کا ساز و سامان اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے گئے ہوں۔ وہ تو کوفہ کے لوگوں نے ان کو بلایا تھا، بیعت کر لی تھی، وہاں تشریف لے جا رہے تھے کہ یزید کی فوج نے ان کو گھیر لیا۔ تو اس میں کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ تھے، 70-72 لوگ، اور وہ بھی خاندان کے بیوی بچے ساتھ میں تھے، مستورات اور خواتین، عورتیں، مہیلائیں اور چھوٹے بچے۔ اور اس دور میں ایک چلن تھا کہ جب بھی سفر کرتے تھے تو قافلے کی شکل میں، تو اس کی حفاظت کے لیے کچھ سامان رہتا تھا لوگوں کے ساتھ، تو وہ حضرات تھے۔ تو اس موقع پر حضرت امام علی مقام کو یہ جو جنگ لڑنا پڑی، اتنی بڑی فوج، پورے اسلامک جگت، پورا اسلامک ایمپائر پر اس کا قبضہ تھا یزید کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے ایمپائر کی فوج بھی بہت بڑی رہی ہوگی۔ تو اتنی بڑی فوج کے سامنے وہ ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بچوں، اپنے شہزادوں، اپنے خاندان کے لوگوں، قریبی رشتہ داروں کو قربان کر دیا کربلا کے میدان میں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے پیچھے بہت سی ہدایتیں اور بہت سے سبق ہمارے لیے چھوڑ گئی تھی یہ جنگ، چونکہ حضرت امام علی مقام نے جو یہ آواز بلند کی تھی اور اپنی جان کی قربانی دی تھی، وہ صرف اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم جو ہے وہ ان کے یوم شہادت پر ان کے مقصد کو بھول جائیں، ان کے مشن کو جو ہے بھول جائیں، ان کا عظیم جو مقصد تھا اس کو بھلا کر کے اور اتنی خرافات میں پڑ جائیں کہ جس کا دین سے سروکار یا دین کا حصہ ہونا تو دور کی بات ہے، کہ مانوتا کے بھی وہ چیز خلاف ہے، انسانیت شرمسار ہو جائے، ایسے کام کرنا یہ بلا شبہ کربلا کی جنگ کے عظیم مقصد کو شرمسار کرتا ہے، اور اس مقصد کی یہ توہین ہے۔ حضرت امام علی مقام نے جو یہ جنگ لڑی تھی، اتنے بڑے بادشاہ، یزید بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی حکومت کا مالک بن بیٹھا تھا، اس کے خلاف آواز اس لیے بلند کی تھی کہ وہ انیائے کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا، مانوتا کے خلاف کام کر رہا تھا، اور اسلامی جو جگت تھا، اسلامی جو سرزمین تھی، اس سرزمین کی وہ چونکہ امانت ہے، اس امانت پہ خیانت کر رہا تھا۔ اس سرزمین کو بچانے کے لیے اور مانوتا کے اصولوں کو بچانے کے لیے، زیادتی سے لوگوں کو بچانے کے لیے، ظلم اور انیائے سے بچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی، اور سماجک برائیوں کو وہ پھیلا رہا تھا۔ تو سماجک برائیوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی پیش کی تھی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے اس یوم شہادت پر یہ ان کا عظیم مقصد سامنے رکھیں اور اس کو آگے بڑھانے کا کام کریں، اور یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، ہمت کریں، حوصلہ کریں، رکھیں اپنے دل میں کہ ہمیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے مقصد کو آگے بڑھانا ہوگا، ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہوگا، مانوتا کو آگے بڑھانا ہوگا، سماجک برائیوں سے سماج کو دور رکھنا ہوگا۔ جو نشیڑی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، نشہ اور ڈرگس کا چلن ہو رہا ہے، سماج کو اس نشے سے نشہ مکت کرنے کی ضرورت ہے، نشے سے بچانے کی ضرورت ہے، اور جو ہنساتمک سوچ پیدا ہو رہی ہے لوگوں کے اندر، ظلم و زیادتی کا جذبہ بڑھ رہا ہے، انیائے ہو رہا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ہم اٹھیں، جوئے کو روکیں، شراب کو روکیں،
انہی سب چیزوں کو روکنے کے لیے حضرت امام علی مقام نے یہ جنگ لڑی تھی، یہ قربانی پیش کی تھی. تو یہ سماجی برائیوں کو روکیں، اور دھرم کے نام پر جو دھرم کے اندر، مذہب کے اندر برائیاں پیدا کر رہے ہیں جو لوگ، اور برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، تو دھرم اور مذہب کو ان برائیوں سے جو ہے وہ دور کریں اور پاک و صاف کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم چیز میں جو چیز تھی وہ بتانا جا رہا ہوں کہ آزادی کا یہ اب آزادی کی ورشگاٹھ آ رہی ہے. 15 اگست کو یوم آزادی ہمیں منانا ہے. تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگ اور ہمارے یودھا، سوتنترتا سینانی اور مجاہدین جنگ آزادی جو جنگ لڑتے تھے، تو ان وہ لوگ جو بزرگ ہوتے تھے، تجربے کار ہوتے تھے، وہ نوجوانوں کو شامل کر کے ان کے اندر جذبہ پیدا کرتے تھے جنگ آزادی لڑنے کا. اور یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کربلا کو، شہادت امام حسین کو، شہادت علی اصغر، شہادت علی اکبر، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، حضرت سکینہ کا صبر، اور خاندان اہل بیت کی جو خواتین تھیں ان کا جو صبر تھا، اس کو سامنے آئیڈیل کے طور پر رکھتے تھے. اور یہ واقعات بتا کر کے ہندوستان کی جنگ آزادی کے جو متوالے تھے ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں رکھ کے ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت یعنی 10 محرم الحرام کو اس طرح جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم برائیوں سے لڑیں گے اور اپنی سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے لڑیں گے، برائیوں سے لڑنے کے لیے لڑیں گے، اور ہم جو ہے وہ انیائے اور ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے. مانوتا کی سیوا کے ہمیں کام کرنے کے لیے ہم جد و جہد جو ہے وہ کریں گے. مانوتا کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے ہم جو ہے وہ کاریہ کرتے رہیں گے. یہ سارے جذبات رکھ کر کے ہمیں یوم شہادت منانا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں یوم شہادت کی برکت عطا فرمائے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت عطا فرمائے. کربلا کی جو جنگ تھی، حضرت امام علی مقام نواز رسول حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی، اس کا ایک عظیم مقصد تھا. یزید جو پورے اسلامک جگت کا بادشاہ بن بیٹھا تھا، اس نے شراب، جوا اور دشکرم، زنا، اس طریقے کی چیزیں عام کرنا شروع کر دی تھیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں ان تمام چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں، تو اس نے دھرم میں بھی، مذہب میں بھی بہت سی برائیاں دھرم کے نام پر جو ہے وہ شامل کر دی تھیں جن کا دھرم سے اور مذہب سے کوئی واسطہ نہیں تھا. اسی طریقے سے سماج کو اس نے برائیوں کی دلدل میں دھکیل دیا تھا. تو ان تمام ظلم و زیادتی، انیائے، اتیاچار، ان سب کے وردھ آواز بلند کی تھی حضرت امام علی مقام نے. اور کربلا میں شہادت اپنی دے کر کے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی قربانی پیش کر کے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا تھا، اور پوری دنیا کو یہ سبق اور یہ شکشا دی تھی کہ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ جیسے بھی ہو سکے مل جل کر کے، اور الگ الگ جیسے بھی ہو سکے، جیسے بھی حالات، جیسی بھی سچویشن ہو، ہمیں ہر دور میں، ہر حالت میں برائیوں سے لڑتے رہنا ہے. سماج کو برائیوں سے پاک کرنا ہے. زنا سے، دشکرم سے، شراب سے، جوئے سے، اور چوری ڈکیتی سے، اور گالی گلوچ سے، ہنساتمک سوچ سے، ظلم و زیادتی سے، انیائے سے، اتیاچار سے ہمیں سماج کو بچانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو بات ہمیں ملتی ہے اپنے دیش کے حساب سے، میں بول رہا ہوں کہ ہم چونکہ بھارتیہ ہیں، اس بھارت دیش پر انگریزوں کا قبضہ ہوا. تو اس وقت آزادی کے جو متوالے تھے وہ سوتنترتا سینانیوں کو اور آزادی کی جنگ لڑنے والے یودھاؤں کو اور مہاویروں کو اس انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے، ہندوستان کو ان ظالموں سے آزاد کرانے کے لیے ان کے اندر جو جوش اور جذبہ اور جنون پیدا کرتے تھے سوتنترتا سنگرام کا، تو یہ اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور کربلا کی جنگ کے واقعات وہ سناتے تھے، اور ان کے اندر جوش پیدا کرتے تھے کہ دیکھو
نواسۂ رسول تھے، شہزادے تھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے سرتاج تھے، لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ کی۔ پورے گھر کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہاں تک کہ جو ان کے دوست و احباب تھے سب کو انہوں نے اس جدوجہد کے لیے، اس جنگ کے لیے، یزید کے خلاف، یزید کے ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو جب اتنی عظیم شخصیت اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر سکتی ہے تو ہمیں بھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ان انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرنا چاہیے، ان کے ظلم سے اپنے ہندوستانیوں کو بچانا چاہیے۔ اس طریقے کے واقعات سنا کر کے وہ جنگ آزادی کے مت والوں کے اندر جوش پیدا کرتے تھے۔ تو اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بھارت آزاد ہوا، بھارت کی آزادی کی جنگ لڑنے میں جن یودھاؤں نے اپنی قربانیاں پیش کی، مہاویروں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے پیچھے بہت اہم کردار کربلا کی اس جنگ کا بھی ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے شہزادوں اور ان کے پریوار والوں کی شہادت کے واقعات کا بھی بہت اہم حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یوم شہادت منائیں، 10 محرم ہو یا 20 صفر ہو، چہلم جو مناتے ہیں، تو اس موقع پر بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے جو انسانیت کے بھی خلاف ہو، شریعت کے بھی خلاف ہو، ملک کے قانون کے بھی خلاف ہو، بجائے اس کے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے حضرت امام حسین خوش ہوں، جس سے شریعت خوش ہو، اللہ و رسول جن سے راضی ہوں، اور ہمارے ملک کے قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہو اور دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ ایسے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اسلام اور مذہب اسلام، شریعت پر، مسلمانوں پر انگلی اٹھے کہ دیکھو ان کا یہ کیسا مذہب ہے کہ کس طرح کے یہ غیر انسانی کام کر رہے ہیں، مانوتا کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی امام حسین کے یوم شہادت کے نام پر کر رہے ہیں۔ تو ایسے کام نہ کر کے ہمیں برائیوں سے لڑنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہی ذکر شہادت امام حسین، یوم شہادت حسین کا درس ہے، یہی ان کی شکشا ہے، یہی اس کی اعلیٰ تعلیم اور اس کا اہم مقصد ہے۔ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔